حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا درد بھرا واقعہ۔ جب حضرت نوح کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت آپ ایک پہاڑ پر چہل قدمی فرما رہے تھے۔ ملک الموت بھی آپ کے پیچھے پہاڑ پر پہنچ گئے۔ ملک الموت نے آپ سے عرض کیا، حضور موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بلند آواز لگائی کہ جنگل کے جانور جمع ہو گئے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل بھی حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زدوکوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ نے لگاتے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنا لی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تم بڑھائی بن گئے، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا ہے اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کے یہ کل 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد تھے۔ صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی، اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اسی میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک نے ہر قوم کی طرف کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرمایا تاکہ قوم ہدایت پا جائے، مگر دیگر قوم کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زدوکوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما،
کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مارتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور ان کی باتوں پر دھیان دے۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اب تم بڑھائی بن گئے، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا مذاق اور بد زبانیاں اور طعنہ بازیاں کرتے رہتے تھے۔ اب ان کے جواب میں یہی فرمایا کرتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن گھبراؤ مت، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پھر جب طوفان آیا تو طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی قبر انور کہاں ہے؟ ناظرین گرامی، خدائے رب ذوالجلال نے دعوت و تبلیغ کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، جنہوں نے 950 سال تک اپنی امت کو راہ راست پر آنے کا درس دیا، تاہم صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں پشت سے ہے، جبکہ شجرہ نسب کے حساب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے بھی ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رؤف الدین میں تبلیغ کی، کیونکہ اس علاقے میں آپ علیہ السلام کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ اس شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے ان کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے طوفان نوح کے آنے کے واقعے کی طرز پر بھی اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر مورخین نے رؤف الدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 7000 سال پہلے عراق میں مبعوث ہوئے تھے۔ اپنی بعثت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور عرصہ دراز تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن آپ کی قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لوٹے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے ان مشرکانہ کاموں پر ایسا صبر کیا کہ ان جیسا کسی نے صبر نہیں کیا، اور 950 سال تک قوم کو تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی قوم نہ مانی اور حق کا انکار کرتی رہی۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد نے اپنی زبان سے عذاب کو مانگنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ الہی، روئے زمین پر کسی ایک کافر کو نہ چھوڑ۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قوم نے جب آپ کو اس نئے مشغلے میں دیکھا تو انہیں ایک شغل مل گیا۔ لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اے نوح، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم بڑھائی کب سے بن گئے؟ اے نوح، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تیرا ہر کام عجیب ہے۔ کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی یا پہاڑ پر چڑھے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب سنتے اور صبر کرتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ کا وعدہ آن پہنچا تو آسمان سے لگاتار بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ آسمان چھنی بن گیا جو پانی کو روک نہیں سکتی۔ پھر زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور بہہ نکلا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اپنے ساتھ ہر اس کو لے لو جو تیری قوم اور خاندان سے تیرے ساتھ ایمان لایا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنے ساتھ ہر جانور اور پرندے کا جوڑا لے لیں، یعنی نر و مادہ، اس لیے کہ طوفان عام ہوگا، اس سے نہ کوئی انسان بچ سکے گا اور نہ ہی کوئی جانور۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی طرح سے ہی کیا۔ آپ کے ہمراہ کشتی میں ہر وہ شخص تھا جو قوم سے آپ پر ایمان لایا تھا، اس کے علاوہ ہر قسم کے جانور اور پرندے کا جوڑا بھی تھا۔ کشتی ان کو اپنے ہمراہ لے کر پہاڑ جیسی موج میں لے کر چل پڑی۔ قوم کے نافرمان ہر اونچی جگہ اور ہر ٹیلے پر اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر چڑھے، لیکن انہیں کوئی پناہ نہ ملی اور وہ غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی نافرمانوں میں شامل تھا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں گھیرے ہوئے دیکھا تو فرمایا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، مگر وہ نہ مانا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، مگر پانی کی ایک موج نے اسے لپیٹ میں لیا اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں غمگین ہوئے، آخر وہ ان کا بیٹا ہی تو تھا۔ نوح علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی سفارش کریں، لہٰذا آپ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، لیکن اللہ خاندانوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا، مشرک کسی بھی نبی کا خاندان نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کی اور فرمایا، اے نوح، وہ تیرے خاندان میں سے نہیں، اس کا عمل نیک نہیں، مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم ناواقف نہ رہ جانا۔ اس وحی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام محتاط ہو گئے اور اللہ سے توبہ کی اور عرض کیا، میرے رب، میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ کچھ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب وہ کچھ ہو گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، یعنی کافر طوفان میں غرق ہو گئے، تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا اور زمین سے بھی پانی ابلنا بند ہو گیا، تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے اور خشکی پر سلامتی کے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی، وہ زمین پر پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت کے حوالے سے ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے شام کے شہر سے جان کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ سواروں کی اولاد شاہ سواروں کو یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گڈریوں اور اولاد گڈریوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا۔ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند حلقہ میں بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کرے گا، اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جس کے تسمے خوبصورت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس ہلا یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، یا یہ کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ اسے مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ قرآن مجید کے الفاظ کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے۔ پس طوفان کے آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔
کچھ تاریخی روایات کے مطابق نوح علیہ السلام کی قبر مسجد الحرام میں ہے، جبکہ ایک دوسرے گروہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سامانین رکھا، یعنی 80 افراد کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح سو کر اٹھے تو ہر شخص کی زبان بدل چکی تھی، یعنی کل 80 زبانیں وجود میں آ چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سب کی زبانوں کو سمجھتے اور ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اہل مغرب دنیا بھر کے بڑے بڑے جغرافیہ دان، مورخین، ماہرین اور سائنسدان اپنے جدید ترین آلات اور بہترین سفری سہولتوں کے باوجود آج تک کشتی نوح علیہ السلام کے اصل مقام کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم نے آج سے 1400 برس پہلے کشتی نوح علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ کوہ جودی کو قرار دیا۔ یہ پہاڑ وادی دجلہ اور فرات کے قریب واقع ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کا قصہ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ اور اہل مغرب بھی کشتی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ بائبل میں کشتی کا نام آرک بتایا گیا ہے۔ یورپ کے ماہرین کے گروپ نے کشتی کی تلاش میں اپنی تحقیق کا آغاز کیا اور بقول ان کے انہیں ترکی میں واقع ارارات نامی پہاڑ کی چوٹی پر کشتی کی موجودگی کے شواہد ملے۔ مشہور جریدے کرسچن سائن مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع کوہ ارارات کی 14,000 فٹ بلندی پر کشتی نوح علیہ السلام کے آثار پائے جاتے ہیں، جبکہ ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے 2010 عیسوی میں اپنی تحقیق کی روشنی میں ترکی کے صوبے آگری میں واقع ارارات پہاڑ پر کشتی کی موجودگی کا اعلان کیا۔ اسی طرح اکثر علماء سمیت دوسری صدی ہجری میں بغداد میں پیدا ہونے والے مشہور و معروف مورخ ابو محمد بن قتیبہ نے بھی کوہ ارارات ہی کو کوہ جودی قرار دیا ہے۔ ممتاز مفکر، ادیب اور مورخ سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ موجودہ کوہ ارارات 3 ممالک ترکی، روس اور ایران کے مابین سرحدی نشان کا کام دیتا ہے۔ البتہ یہ پورا علاقہ ترکی کے پاس ہے، جبکہ کوہ جودی یعنی کوہ قردہ دجلہ فرات کے قریب ہے اور ان دونوں کے درمیان کئی سو میل کا فاصلہ ہے۔ بہرحال امت مسلمہ کے لیے حرف آخر قرآن کریم کا حکم ہے کہ کشتی نوح کوہ جودی پر ہے۔ اب خواہ کوہ جودی وادی دجلہ اور دریائے فرات کے قریب کوہ قردہ کا نام ہو یا ترکی میں موجود کوہ ارارات کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ملک الموت سے کلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔